اردو ناول کی کہانی صرف کچھ کتابوں کی داستان نہیں ہے، یہ تو ایک پورے معاشرے کے بننے، بگڑنے اور بدلنے کی کہانی ہے۔ تو آئیے اس سفر پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ صنف اصلاح کے جذبے سے شروع ہو کر حقیقت نگاری کی گہرائیوں تک پہنچی۔ یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے کہ کوئی ادبی صنف جیسے کہ ناول کیسے براعظموں کا سفر طے کر کے ایک بالکل نئی زبان اور ایک نئی تہذیب میں اپنی جڑیں بنا لیتی ہے۔ اردو ناول کی پوری کہانی دراصل اسی سوال کا ایک شاندار جواب ہے۔ اچھا، تو اس سفر میں ہمارے 6 اہم پڑاؤ ہوں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ نئی صنف اردو میں آئی کیسے، پھر اس کا شروع میں مقصد کیا تھا، اس کے بعد اس کا دائرہ تاریخ اور ثقافت تک کیسے پھیلا، پھر ہم بات کریں گے اردو کے پہلے حقیقی شاہکار کی، دیکھیں گے کہ حقیقت نگاری نے اسے کیسے بدلا، اور آخر میں تقسیم ہند کے زخم نے اس پر کیا اثرات چھوڑے۔ تو شروعات کرتے ہیں بالکل شروع سے۔ اردو ناول کا جنم ہوا تو انگریزی ادب کے اثر سے، لیکن اس کی جو وجوہات تھیں وہ خالصتاً یہاں کی اپنی تھیں، مقامی تھیں۔ ذرا سوچئے، 129 سال مغرب میں ناول اپنے عروج پر تھا اور اردو میں اس کے آنے میں اتنا لمبا عرصہ لگ گیا۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ تھی پرنٹنگ پریس کا عام ہونا اور ایک نئے پڑھے لکھے طبقے کا سامنے آنا جس نے کہانیوں کے لیے ایک بالکل نئی مارکیٹ بنا دی تھی۔ تو ہوا یوں کہ 18ویں صدی میں انگلش ناول نے بہت ترقی کی۔ 19ویں صدی کے وسط تک ہندوستان میں برطانوی اثر و رسوخ پکا ہو چکا تھا، اور پھر آخرکار 1869 میں پہلا اردو ناول شائع ہوا جو ایک نئے ادبی دور کا آغاز تھا۔ اب بات کرتے ہیں اردو ناول نگاروں کی پہلی نسل کی، جس کے سب سے بڑے نام ڈپٹی نذیر احمد تھے۔ ان کے ناول صرف کہانی سنانے کے لیے نہیں تھے، بلکہ ان کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد چھپا تھا۔ اردو کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد ایک ایسے دور میں لکھ رہے تھے جب برطانوی راج میں مسلم معاشرہ بڑی تیزی سے بدل رہا تھا۔ ان کا مقصد تھا سماجی اصلاح، اور وہ ادب کو تعلیم و تربیت کا ایک بہت طاقتور ذریعہ سمجھتے تھے۔ اور یہ بات ان کے ناولوں کے موضوعات سے بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ میرات العروس لڑکیوں کی تعلیم اور اخلاق پر تھا، توبۃ النصوح بچوں کی پرورش کے بارے میں، اور ابن الوقت مغربی طور طریقے اپنانے پر تنقید تھی۔ مطلب ہر ناول میں ایک سیدھا سادھا اخلاقی سبق ہوتا تھا۔ لیکن اس اصلاحی مقصد کی ایک قیمت بھی تھی۔ جیسا کہ پروفیسر آل احمد سرور نے کہا، ان کے کردار یا تو فرشتے ہوتے ہیں یا پھر شیطان، انسان نہیں ہوتے۔ اصل میں اس تیزی سے بدلتی دنیا میں جہاں صحیح اور غلط کے پیمانے گڈ مڈ ہو رہے تھے، نذیر احمد نے واضح اخلاقی رہنمائی دینے کے لیے ایسے کردار بنائے جن میں کوئی پیچیدگی نہ ہو۔ نذیر احمد نے تو بنیاد رکھ دی، لیکن ان کے بعد آنے والے ادیبوں نے ناول کے کینوس کو صرف اخلاقیات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے تاریخ، رومانیت اور ثقافت کے وسیع میدانوں تک پھیلا دیا۔ اور اس کی سب سے اچھی مثال ہے پنڈت رتن ناتھ سرشار۔ اب دیکھیں، جہاں نذیر احمد کا فوکس دلی کے متوسط طبقے اور اخلاقی اصلاح پر تھا، وہیں سرشار نے لکھنؤ کی رنگا رنگ تہذیبی زندگی کو ہمارے سامنے رکھا۔ ان کا انداز پرانی داستانوں اور نئے ناول کے بیچ میں ایک پل جیسا تھا۔ اسی دور میں عبدالحلیم شرر نے ایک بالکل نیا کام کیا۔ انہوں نے تاریخی ناول کی بنیاد رکھی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک شکست خوردہ قوم کو اس کی شاندار تاریخ کی کہانیاں سنا کر اس میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا کیا جائے۔ اور پھر ایک ایسا ناول سامنے آیا جس سے آج کے ادبی ناقدین جدید فنی معیار پر پورا اترنے والا پہلا حقیقی شاہکار مانتے ہیں۔ سن تھا 1899 اور مرزا ہادی رسوا کا امراؤ جان ادا شائع ہوا۔ یہ وہ ناول ہے جسے تکنیکی طور پر اردو کا پہلا مکمل اور بہترین ناول کہا جاتا ہے۔ اس نے واقعی اردو ناول کی صنف کو ایک نئی بلندی دی۔ تو آخر اسے شاہکار کیوں مانا جاتا ہے؟ پہلی بار ہمیں ایک مکمل مربوط پلاٹ ملا۔ کرداروں کی صرف اوپری نہیں بلکہ گہری نفسیاتی تصویر کشی کی گئی۔ زوال پذیر لکھنوی تہذیب کی ایک جیتی جاگتی تصویر دکھائی گئی، اور سب سے اہم بات، عورتوں کے مسائل اور ان کی اندرونی دنیا کو مرکز بنایا گیا، جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اب ہم 20ویں صدی میں داخل ہوتے ہیں اور یہاں منظر پر ایک ایسے ادبی دیو آتے ہیں جو اردو ناول کو ایک بالکل نئی آواز دیتے ہیں، اور وہ تھے پریم چند۔
پریم چند وہ ادیب تھے جنہوں نے ان لوگوں کو آواز دی جن کی آواز کبھی سنی ہی نہیں گئی تھی۔ انہوں نے اپنے فن کا مرکز دیہات کے غریبوں اور مظلوموں کی جدوجہد کو بنایا۔ یوں سمجھیں کہ ان کے ساتھ ہی ناول شہری حویلیوں سے نکل کر گاؤں کے کھیتوں اور کھلیانوں تک پہنچ گیا۔ ان کے شاہکار ناول گودان میں پریم چند نے زمیندار کے ظلم کے خلاف کسان کی لڑائی کو دکھایا اور کسان کا ساتھ دیا۔ انہوں نے اس استحصالی نظام کی حقیقت کو بے نقاب کیا اور حقیقت نگاری کو ایک نئی سمت دی۔ اس کے بعد 20ویں صدی کا وہ سب سے بڑا واقعہ پیش آیا جس نے نہ صرف برصغیر کی تاریخ بلکہ خاص طور پر اردو ناول پر ایک کبھی نہ مٹنے والا گہرا نشان چھوڑا۔ 1947 میں نقشے پر تو صرف ایک لکیر کھینچی گئی، لیکن یہ زمین پر ایک گہرا زخم بن گئی۔ یہ صرف ایک سیاسی واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ تھا جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ اور اس صدمے سے ادب میں بالکل نئے موضوعات نے جنم لیا۔ ہجرت کا درد، تشدد اور انسانیت کی پامالی، ماضی کی یادیں یعنی نوسٹیلجیا اور اپنی شناخت کا بحران، یہ وہ احساسات تھے جو تقسیم کے بعد لکھے جانے والے ناولوں پر چھائے رہے۔ اس دور کی سب سے بڑی مثال قرۃ العین حیدر کا ناول آگ کا دریا ہے۔ اس میں انہوں نے شعور کی رو جیسی جدید تکنیک استعمال کرتے ہوئے ہزاروں سال کی تاریخ کو انسانی تجربے سے جوڑ دیا۔ یہ ناول فنی اور فکری دونوں لحاظ سے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اصلاحی دور سے شروع ہو کر تہذیب، حقیقت نگاری اور تقسیم کے صدمے سے گزرتا ہوا اردو ناول آج یہاں تک پہنچا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جیسے جیسے تاریخ آگے بڑھ رہی ہے، وہ کون سی نئی کہانیاں ہیں جو بس اس بات کا انتظار کر رہی ہیں کہ انہیں اردو ناول کے صفحات پر لکھا جائے۔